فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کی رسی مضبوط تھامی، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور بڑے اونچے اونچے درجات عطا فرمائے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ يَسْتَفْتُونَكَ، اے محبوب آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں کلالہ میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں جب اس کا انتقال ہو تو اس کے ورثاء میں نہ تو اس کی اولاد ہو نہ اس کے ماں باپ ہوں، تو اسے کلالہ کہتے ہیں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولاد ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو وہ سگی بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو۔ باپ شریک سے مراد یہ ہے کہ دونوں کے والد ایک ہوں، والدہ مختلف ہوں۔ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو جائیداد میں سے اس کی بہن کا آدھا حصہ ہے، یعنی جس کے ماں باپ نہ ہو، جس کی اولاد نہ ہو، اس کا انتقال ہو جائے اور اس کی ایک بہن ہو، تو آدھی جائیداد اس ایک بہن کو دی جائے گی۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیمار تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ تشریف لے گئے ان کی عیادت کے لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی جمع فرمایا اور پھر یہ پانی ان کے اوپر ڈالا تو انہیں افاقہ ہوا۔ انہوں نے آنکھ کھول کر جب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے تو انہوں نے خیال کیا کہ میں بہت شدید بیمار ہوں، اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرا مال کیسے تقسیم ہوگا، کیونکہ ان کے ماں باپ نہیں تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال کا کیا انتظام کروں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ پورا واقعہ بخاری شریف و مسلم شریف میں ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے جابر، میرے علم میں تمہاری موت اس بیماری سے نہیں ہے، تم اس بیماری سے شفا پا جاؤ گے، اس بیماری سے تمہیں موت نہیں آئے گی۔ ان احادیث سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، بزرگوں کا آب وضو تبرک ہے، شفا کے لیے استعمال کرنا سنت ہے۔ نمبر 2، مریضوں کی عیادت سنت ہے۔ نمبر 3، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے غیب کے علوم عطا فرمائے ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی موت اس بیماری میں نہیں ہے۔ تو یہاں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ ایسے مرد کا انتقال ہوا کہ جو بے اولاد ہے، اس کے ماں باپ بھی نہیں اور اس کی ایک بہن ہے صرف، تو آدھی جائیداد اس کی بہن کو دی جائے گی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آدھی جو بچ جائے گی وہ کسے دی جائے گی؟ تو پوری رشتہ داروں کی فہرست ہے جو علم میراث میں موجود ہے۔ کتاب سراجی یہ درس نظامی کے 7ویں درجے میں پڑھائی جاتی ہے۔ کبھی بھی ایسا مسئلہ ہو
تو سوال لکھ کر دارالفتاء میں دیں، سنی صحیح العقیدہ مفتی سے پوچھیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو مکمل طریقے سے جائیداد کی تقسیم کا طریقہ بیان کریں گے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو، یعنی عورت مر گئی اور اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، صرف اس کا ایک بھائی ہے، وہ بھائی سگا ہے یا باپ شریک بھائی ہے، تو ساری جائیداد کا وہ مالک ہوگا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر دو بہنیں ہوں جائیداد میں ان کا 2/3، یعنی ایک بہن ہو تو آدھی جائیداد ملے گی، اگر دو بہنیں ہوں تو جائیداد میں سے 2/3 حصہ وہ پائیں گی، یعنی 66.67% حصہ وہ پائیں گی۔ لیکن یہ مسئلہ کب ہے کہ جب ماں باپ بھی نہیں اور اولاد بھی نہیں۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر بھائی بہن ہوں مرد بھی اور عورتیں بھی، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر ورثاء میں صرف بھائی بہن ہیں اور بھائی بھی ہے اور بہن بھی ہے، تو جائیداد کی تقسیم ایسے ہوگی کہ بہن کو 1 حصہ دیا جائے گا اور بھائی کو 2 حصے، یعنی جائیداد کو اس طرح تقسیم کر لیں گے کہ بہن کے حصے میں 1 حصہ آئے اور بھائی کے حصے میں 2۔ مثلا 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں، تو 2 بھائیوں کے 4 حصے ہو جائیں گے اور 3 بہنوں کے 3 حصے، تو 7 حصے ہو گئے، اور جائیداد مثلا 7 لاکھ روپے ہے، تو 1 لاکھ روپیہ بہن کو دے دیں گے اور 2 لاکھ روپے بھائی کو دے دیں گے، اس طرح تقسیم ہوگی۔ باقی بہت سارے اس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، لیکن بیوہ ہے، تو اس کو کتنا حصہ دیں گے، اور بیوہ کو دینے کے بعد پھر بھائی بہنوں کو حصہ دیں گے یا اس سے پہلے دیں گے۔ اسی طرح اگر عورت مر گئی تو عورت کے مرنے کے بعد اس کے شوہر کو پہلے دیں گے حصہ یا اس کے بھائی بہنوں کو دیں گے، کس طرح تقسیم ہوگی، یہ ساری تفصیل علم میراث میں موجود ہے۔ ویسے جو صحیح مسئلہ ہے اور آسان الفاظ میں اگر سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر کسی مرد کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثاء میں صرف اس کی بیوہ ہو اور اس کے بھائی بہن ہو، تو پہلے بیوہ کا حصہ نکالیں گے اور پھر باقی بچ جانے والی جائیداد بھائی بہنوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اسی طرح اگر عورت کا انتقال ہو جائے اور اس کے شوہر ہوں اور اس کے بھائی بہن بھی ہوں، باقی ورثاء نہ ہوں، تو پھر اس صورت میں پہلے اس کے شوہر کو حصہ دیں گے اور اس کے بعد جو بچ جائے گا وہ بھائی بہنوں میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ بہن کو 1 حصہ اور بھائی کو 2 حصے دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے کہ کہیں بہک نہ جاؤ۔ احکام واضح صاف اس لیے بیان کیے گئے کہ مال کی محبت میں آ کر کہیں تم کسی کا حق نہ مار دو، اس لیے تمام رشتہ داروں کے حقوق اور وراثت کی مکمل تفصیل قرآن میں بیان کر دی گئی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مزید واضح کیا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء مکمل ہوئی، 24واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس پوری سورت کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ جو ہم نے احکامات سنے ہیں، جو نصیحتیں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔